رات کی طرح، رات کے اندھیروں کی طرح، ایسی رات جس میں نہ تو چاندنی، نہ ستاروں کا براہ راست آپ کو نظر آنا، یعنی بادل چھائے ہوئے ہیں، گھپ اندھیرا ہے، چاند نہیں ہے کہ تھوڑی بہت بھی راستے کی سوجھ بوجھ آپ کو ہو سکے۔ انسان کسی ایسی جگہ، نامانوس جگہ، کسی بیابان میں موجود ہے، وہاں پر چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی لائٹ نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ وہ پریشان ہے کہ میں دائیں جاؤں، بائیں جاؤں، آگے چلوں، پیچھے چلوں، ایک قدم میرا غلط سمت میں پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کھائی میں گروں۔ اس کو کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا، اتنا پریشان ہے۔ فرمایا قیامت کے قریب جب فتنے نمودار ہوں گے تو لوگوں کی حالت ایسے ہی ہو جائے گی، یعنی حق کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دعوے دار بہت زیادہ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں میں لوگ اس طرح پڑیں گے، اتنی تیزی سے لوگ ان فتنوں میں پڑ جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے کہ یصبح الرجل فیہ مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو کوئی شخص مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو چکا ہوگا، یعنی وہ فتنے ایمان لیوا ہوں گے۔ انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھوئیں گے ان فتنوں میں پڑھ کر۔ تو یہ دور وہی دور ہے، پرفتن دور، پرفتن۔ اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقول، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعات الی ابواب جہنم، داعی ہوں گے، داعی دعوت دینے والے۔ داعی کا لفظ آپ سنتے ہیں تو ایک پازیٹیو چیز آپ کے دماغ میں جاتی ہے، داعی یعنی دعوت دینے والا، دین کی دعوت دینے والا۔ فرمایا کہ اس دور میں داعی ہوں گے لیکن جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے، یعنی جہنم کی طرف بلا رہے ہوں، دعات الی ابواب جہنم۔ جو ان کی بات مان لے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، یعنی کہ اس کو اس راستے پہ چلائیں گے کہ وہ جہنم میں چلا جائے، ہوں گے وہ داعی ہی۔ اور اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من جلدتنا، یہ نہیں کہ وہ کوئی غیر ہوں گے، ہمارے ہی ہوں گے، نظر ایسے ہی آتا ہوگا یہ مسلمان ہیں، یہ قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، دعویٰ کریں گے کہ ہم اصل میں اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کے داعی ہیں۔ وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، باتیں بھی ہماری کریں گے جو ہم باتیں کرتے ہیں، مطلب کتاب و سنت کی، لیکن فرمایا وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان دعات کو پہچانیں، ان دعوت دینے والوں کو جانیں جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہیں، جو نام تو قرآن و حدیث کا، قرآن و سنت کا لیتے ہیں، لیکن آپ کو لے کے جاتے ہیں جہنم کی طرف۔ وہ آپ کی منزل جہنم بنانا چاہتے ہیں، جنت سے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ آپ کیسے ان کو پہچانیں گے اور کیسے ان سے بچیں گے؟ بہت مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے، اور سوشل میڈیا نے ہر شخص کو اسکالر بنا دیا اور داعی بنا دیا۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ٹی وی نے مولوی بنا، اس دور میں ٹی وی ہوتا تھا نا، الیکٹرانک میڈیا پہ ان کو پذیرائی دی گئی، خاص ایجنڈے پہ لوگ ان کے سامنے لا کے آیا گیا، تو لوگوں نے سمجھا کہ بڑا کوئی عالم ہوگا،
تو آج ایسے آپ کو اسکالرز ملیں گے، ایسے دائی ملیں گے جن کو سوشل میڈیا نے اسکالر بنایا. حقیقت میں جہلا کا ٹولہ ہے، حقیقت میں گمراہ ہیں، لیکن دعوت ان کی یہ ہے کہ ہمارے پاس حق ہے، ہمارے علاوہ حق کسی کو سمجھ نہیں آیا ہے. سارے علماء، سارے محدثین، سارے فقہا، سارے شراح، سب جو ہے نا وہ غلط بتاتے رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ حل ہے، فلاں مسئلہ ایسے ہے، فلاں عقیدہ ایسے ہے، فلاں عمل ایسے ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے، کتاب و سنت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح کتاب و سنت کا ایک راستہ ہے جو متعین ہو چکا ہے. اس راستے پہ آپ چلیں گے تو کتاب و سنت پہ پہنچیں گے. اگر آپ وہ راستہ چھوڑ دیں گے تو آپ کتاب و سنت تک نہیں پہنچ سکتے. اس کو اللہ رب العزت نے سبیل المؤمنین کا نام دیا ہے، سبیل المؤمنین. فرمایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر نافرمانی کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلنا شروع کر دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو جدھر جاتا ہے جانے دیتے ہیں. پھر کیونکہ اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جو ہم نے متعین کر دیا. بھی آپ نے لاہور جانا ہو، یا آپ نے اسلام آباد جانا ہو، یا آپ نے کسی اور شہر میں جانا ہو، ایک روڈ جاتا ہے نا اس طرف. آپ کوئی مخالف سمت منہ کر کے کہے کہ میں تو لاہور جا رہا ہوں، جا وہ کسی اور طرف رہا ہو. آپ اس کو بتائیں بھائی سڑک یہ ہے جو لاہور جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں لاہور جانا چاہتا ہوں تو یہاں اس پہ چلیں. کہتے نہیں میں اس پہ نہیں چلوں گا لیکن میں لاہور جاؤں گا. اس کا کوئی حل ہے پھر؟ نہیں. وہ لاہور تو نہیں جا سکتا نا، لاہور جانا ہے تو لاہور کے راستے پہ جانا پڑے گا. تو اگر جنت کی طرف جانا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، تو مومنوں کا راستہ سبیل المومنین، اس پہ چلنا پڑے گا. اور اگر سبیل المومنین پہ نہیں چلتا کوئی شخص اور وہ دعویٰ ہے کہ میں کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہوں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، وہ کبھی جنت تک نہیں پہنچ سکتا. قرآن نے جس کو سبیل المومنین کہا ہے وہ کیا ہے سبیل المومن؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہاں بھی فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے وہ بھی جہنم میں چلا جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے، اور جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ بھی جہنم میں چلا جاتا ہے. تو کتاب و سنت پر عمل تب ہی ممکن ہوگا جب ہم سبیل المومنین پہ چلیں. جتنی بھی گمراہی ہیں سب سے بچنے کا ایک واحد راستہ سبیل المومنین. جس نے سبیل المومنین کو لازم پکڑ لیا اور سبیل المومنین پر چلنے لگ گیا، سمجھے گمراہی اس کا مقدر نہیں بن سکتی. وہ جنت کے راستے پہ ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا جب تک سبیل المومنین پہ ہے. اب سبیل المومنین کو سمجھ لیتے ہیں کہ سبیل المومنین کیا ہے. سبیل کا معنی تو ہوتا ہے راستہ. راستہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تو سڑکیں بن گئی نا، پہلے کچے راستے ہوتے تھے تو راستہ کیسے بنتا تھا؟ لوگ اس پر چلتے تھے، ایک بندہ گیا، دو گئے، چار گئے، 10 گئے، تو آہستہ آہستہ وہ قدم پڑھ کے باقاعدہ طے ہو جاتا تھا کہ یہ راستہ ہے کہ اس پر لوگ چلتے ہیں، اس پر لوگ چلے ہیں. تو جس نے مثال کے طور پر اس گاؤں میں جانا تو کہتا ہے اسی راستے پہ جانا، یہ راستہ جا رہا. تو اللہ نے فرمایا سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ جس پر مومن چلتے رہے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں جہاں جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ آخرکار جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے. اس وقت مومن کون تھے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کون مومن تھے دنیا میں؟
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن کریم کے نزول کے شاہد صحابہ کرام تھے نا رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو سب سے پہلے مومن اور حقیقی مومن صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن یہی لوگ ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے مومن بھی ہیں امت محمدیہ میں سے، اور حقیقی مومن بھی ہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ایمان لائے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں مومن بنوں یا میں مومن ہوں، اسے چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ اختیار کرے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا اے صحابہ، اگر یہ لوگ جو منافقین دعوے دار تھے، آمنا، وہ کہتے تھے ہم مومن ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو تب ان کا ایمان قبول ہے، تب یہ راہ ہدایت میں ہیں. اور اگر یہ تمہارے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ گمراہی میں، یہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. باوجود اس کے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے، کلمہ توحید کی گواہی دیتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول کہتے، دعویٰ یہی کرتے تھے نا منافقین. تبھی تو مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، اسی لیے تو نمازوں میں آ کے صفوں میں کھڑے ہوتے تھے. وہ دعویٰ یہی کرتے تھے کہ ہم ماننے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ماننے والے تم حقیقت میں تب بنو گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح مانو. تو یہ ہے سبیل المومنین، صحابہ کا راستہ. صحابہ کا راستہ یہ سبیل المومنین ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک تو وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں، پہلے ایمان لانے والے ہیں. جب ایمان لانا بہت مشکل تھا اور اس کی بڑی قیمت چکانا پڑتی تھی، جب جانیں دینا پڑتی تھیں، جب مصائب اٹھانا پڑتے تھے، جن لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھا، ان کے تو کیا کہنے ہیں، ان کی شان، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے نا. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ان کے راستے پہ چلا، اللہ رب العزت اس سے بھی اسی طرح راضی ہو جائے گا جس طرح ان سے راضی ہوگا. میں سابقون الاولون ہے، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کے راستے کو اختیار کر لیا، یعنی سبیل المومنین پر چل گئے، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، پہلوں سے بھی بعد والوں سے. کیوں پہلوں سے راضی ہوا؟ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی محنت، ان کی قربانیاں. اور بعد والے جو ان کے پیچھے چلے ہیں، کیوں ان سے راضی ہوا؟ کیونکہ وہ اسی راستے پہ چلے ہیں جس راستے پہ السابقون الاولون چلے تھے. تو یہ ہے سبیل المومنین. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار ایمان بھی قرار دیا، ان کو قابل اتباع قرار دیا، ان کو بطور مثال، بطور نمونہ پیش کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا موقع پر، بہت سے مواقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تم نے پیروی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرما کے گئے اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، تم میرے بعد، میرے جو بعد میں آنے والے ہیں ابو بکر و عمر، ان کے راستے پہ چلنا، تم ان کی پیروی کرنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے؟ جیسے صحابہ نے عمل کیا، ہم نے سبیل المومنین پہ چلنا ہے. ورنہ دعوے دار اس وقت بھی تھے، وہی دعوے دار تھے نا،
وہ تو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں سیدھا مومن کہتے تھے، آج بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تسی مسلمان ہو تو اسی مومن ہیں کہتے ہیں نا، جس طرح وہ کہتے تھے جب بات ہوتی تو قالوا آمنا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، وما هم بمؤمنین، لیکن مومن کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے صحابہ کے راستے پہ چلے ہی نہیں، میرے صحابہ کے طریقے پہ ایمان لائے ہی نہیں، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں. آج بھی نجات کا یہی طریقہ ہے کہ کتاب و سنت پر اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح صحابہ نے عمل کیا ہے، وہی عقیدہ رکھا جائے جو صحابہ نے رکھا ہے، اسی طرح اعمال کو سر انجام دیا جائے جس طرح صحابہ نے سر انجام دیا ہے، تب تو کامیابی ہے. کوئی شخص کہے کہ میں صحابہ کرام کے عقیدے پر ہوں، میں صحابہ کرام کے عمل پہ ہوں، اور واقعی اس دعوے میں سچا ہے، تو وہ جنت کے راستے پہ ہے، وہ کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں، کیونکہ صحابہ نہ صرف حق پر تھے بلکہ معیار حق تھے. وہ صحابہ صرف حق پر نہیں بلکہ معیار حق تھے، یعنی اللہ نے ان کو حق کی کسوٹی قرار دیا. صحابہ وہ ترازو ہیں جو بتاتے ہیں کہ حق اور باطل کیا ہے. اب ایک شخص آج کھڑا ہوتا ہے سوشل میڈیا کا کوئی اسکالر، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، فلاں مسئلہ ایسے ہے، فلاں مسئلہ ایسے ہے، فلاں عقیدہ ایسے ہے، فلاں عمل ایسے ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ اس سے مختلف ہے اور عمل بھی اس سے مختلف ہے. تو سمجھیں وہ جہنم کے راستے پہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دعات الی ابواب جہنم میں سے ایک داعی ہے. وہ کوئی اسکالر، کوئی عالم نہیں ہے، وہ گمراہ کن داعی ہے جو گمراہی کی طرف آپ کو بلا رہا ہے. کیونکہ دین وہ ہے جو صحابہ نے سمجھ لیا، عقیدہ وہ ہے جو صحابہ نے اختیار کر لیا، طریقہ وہ ہے جس پر صحابہ کرام چل گئے، اس سے ہٹ کر کوئی عمل، کوئی عقیدہ قبول نہیں ہے. اسے کہتے ہیں سبیل المومنین. آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں سوشل میڈیائی اسکالرز جو ہیں، ایک ایک کر کے بے نقاب ہو جائیں گے اگر آپ سبیل المومنین کو سمجھتے ہیں. اگر آپ نے سبیل المومنین کو تھام لیا ہے، کوئی بڑے سے بڑا بھی ترم خان جو ہے وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور اگر آپ نے سبیل المومنین چھوڑ دیا ہے تو سمجھیں کسی بھی وقت آپ پٹری سے اتر گئے اور گمراہ ہو گئے، کیونکہ آپ کے پاس سبیل المومنین نہیں ہے. یہ ایسا راستہ اور ایسا طریقہ ہے جس کو چھوڑ کر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے، ختم نبوت پہ ڈاکے مارے جاتے ہیں، ناموس رسالت پہ حملے کیے جاتے ہیں، دین کا حلیہ بگاڑا جاتا ہے. سب کے پاس وہ کہتے ہیں جی آؤ ہم آپ کو دلائل دیتے ہیں، آؤ ہم دلائل دیتے ہیں. قادیانی کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی آیتیں ہیں نعوذ باللہ کہ نبوت جاری ہے. اس بات کے تو ہم شاہد ہیں، باقاعدہ طور پر ہم ان سے ڈیبیٹ کیا کرتے تھے قادیانیوں سے. وہ آگے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، دیکھو فلاں آیت میں ہے کہ نبوت جاری ہے، آپ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی. اندازہ کرے. اور اگر آپ کے پاس سبیل المومنین نہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی اگر کسی آیت میں نبوت کے جاری ہونے کا بیان تھا تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کیوں نہیں کہا کہ نبی آنا ہے؟ وہ کیوں کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں؟ جو دعویٰ کرے مرتد ہے، بے ایمان ہے، واجب القتل ہے. کیوں صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا؟ اگر کسی آیت سے یہ ثابت ہوتا کہ نبوت جاری ہے تو صحابہ کرام کیوں متفق تھے؟ جنگ یمامہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے لڑی، اور جتنے اس ایک جنگ میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درجنوں غزوات میں ساری تعداد ملائی جائے شہداء کی تو اتنی نہیں بنتی.
جو صرف اس ختم نبوت کے مسئلے پہ صحابہ نے لڑ کر اپنی جانیں قربان کی۔ کیوں انہوں نے جانیں قربان کر دی؟ جب نبوت جاری تھی تو کوئی بدبخت بڈھا، وہ اس کے سامنے مائک آتا ہے، میڈیا آتا ہے، تو کہتا ہے تم ایسے کہتے ہو نبوت بند ہے، نبوت بند ہے۔ یہ بات نہ کہو، نبوت دائمہ ہے، نبوت جاری ہے۔ نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے نبوت جاری ہے، اب تو مر گیا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اللہ اس سے حساب لے رہا ہے یقیناً، اور لے گا۔ اس نے کہا کہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہو سکتا، اب مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے مانو لازمی طور پر ورنہ ایسے ہو جائے گا، باقی نبی تو آ رہے ہیں نعوذ باللہ، کہتا قیامت تک آئیں۔ یہ کیا ہے بتائیں؟ سبیل المومنین کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں صحابہ جو ہیں وہ ان کو تو ضروری نہیں ہے، صحابہ کون سے ایمان میں شامل ہے؟ جی اللہ رسول پر ایمان لانا ہے نا، قرآن اور سنت کو ماننا ہے، صحابہ کو کہاں سے لے آئے آپ؟ یہ قرآن کو کیسے مانیں گے آپ؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ان مومنوں کے راستے پہ چلو، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو ایمان قبول ہوگا۔ تم کہتے ہو ان کے ایمان کو نہ مانو تو تمہارا ایمان قبول ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں، ہم جی پارٹی بنیں گے، ہم ادھر جائیں گے، کوئی کہتا ہم ادھر جائیں گے، کوئی کہتا ہم اس کے ساتھ ہے، کوئی کہتا ہم اس کے ساتھ ہے، کوئی کہتا ہم مجھے اس سے رنج ہے، مجھے اس پر غصہ ہے نعوذ باللہ، کوئی کہتا مجھے اس پر۔ سبیل المومنین کیا ہے؟ مومنوں کا راستہ۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اختلاف بھی ہو جاتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کا معاملہ لایا گیا، پکڑ کے لایا۔ یہ ایک دیہاتی شخص ہے اور انصار صحابہ کے بارے میں بری زبان بول رہا ہے۔ انصار وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، ساری دنیا ایک طرف جائے، انصار دوسری طرف جائے، میں تو انصار کے پیچھے چلوں گا۔ باقی سارے لوگ میرا باہر والا کپڑا ہے، انصار تو میرا اندر والا کپڑا ہے، بنیان جسے ہم کہتے ہیں جسم کے ساتھ چمٹا ہوا، انصار تو مجھ سے جدا ہو ہی نہیں سکتے کبھی۔ فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے، یعنی انصار سے محبت کو بندہ کرتا ہے تو سمجھے ایمان ہے اس کے اندر، اور انصار سے بغض کرتا ہے، بغض رکھتا ہے تو سمجھو منافق ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے، صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہے۔ یہ ہے انصار، اور ان کو برا بولنے والا ایک شخص، اس کو پکڑ کے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا کہ یہ دیکھیں، اور اندازہ یہ تھا کہ بس اس کی چمڑی ادھیڑ دیں گے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یار انصار اتنے بڑے مقام و مرتبے والے، اور یہ ایک دیہاتی شخص ہے، ان کے بارے میں ایسے بول رہا ہے۔ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے اس شخص کو لایا گیا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا لولا ان لہ صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفیتکم۔ اللہ کے بندو، جس کے پکڑ کے لائے ہو اسے بھی شرف صحابیت حاصل ہے۔ اگر یہ صحابی نہ ہوتا تو پھر میں اس سے نمٹتا۔ یہ تو صحابی ہے، ایک صحابی نے دوسرے صحابہ کے بارے میں بات کی ہے نا، تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں خاموش ہوں۔ میں کیا ہوں؟ بولے یہ بھی نہیں کہا اللہ کے بندے تو کیوں کہہ رہا ہے، بس خاموش ہو گئے۔ لوگوں کو یہ بتایا کہ جس کو پکڑ کے لائے وہ بھی صحابی ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہے سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ، کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ خاموشی، بس کچھ نہیں کہنا کسی کو بھی۔ یہ عمر ابن خطاب ہیں، خلیفہ راشد، اور آج ان پڑھ جاہل، قرآن اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، حدیث کی عبارت نہیں پتا، عربی کا ایک صیغہ معلوم نہیں، بکواس کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جی فلاں نے فلاں کو کیوں کہا، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیوں کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ بھی میں خاموش، چونکہ صحابہ کا معاملہ ہے لہذا میں بولتا نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اگر آپ نے اس سبیل المومنین کو پکڑ لیا ہے، یقیناً آپ جنت کے راستے میں ہیں، کیونکہ سارے جنتی اللہ کے ہاں تو سب
معزز و محترم ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، صحابہ کے سامنے یہ آیت اتری کہ مومن جو ہیں ان کے دلوں میں اگر دنیا میں کوئی رنجشیں ہوں گی بھی، ان رنجشوں کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے تو جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ یہ رنجشیں نکال دے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جنگ جمل میں علی رضی اللہ عنہ کے مقابل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں. ان کے بیٹے سے ایک دن سامنا ہوا، بلایا بھتیجے آؤ بیٹھو. وہ ذرا غصے میں تھا کہ والد شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا بات سنو، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کی پچھلی ساری رنجشیں آپس میں جو ہیں وہ بھلا دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے. جنت میں سارے بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے تختوں پہ براجمان ہوں گے، بھائی بھائی ہوں گے، ان کے دل میں کوئی رنجش جنت میں نہیں ہوگی. اور مجھے اللہ سے امید ہے میں اور طلحہ بھی ایسے ہی جنت میں جائیں. یہ ہے سبیل المومنین. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا راستہ کیا ہے کہ جتنے بھی ان سے چاہے لڑنے والے ہوں، ان سے مخالف ہوں، ان کے مقابل آنے والے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا. یہ ہے سبیل المومنین. اور آج بھونکنے والے، برزبانی کرنے والے، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا راستہ ہی چھوڑے ہوئے ہیں. وہ باوجود اختلاف کے وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل کے جنت میں جاؤں گا، اور یہ ان کو نعوذ باللہ باغی اور خارجی اور پتہ نہیں کیا کیا. سبیل المومنین کو لازم پکڑ لیں تب آپ گمراہ نہیں ہوں گے، ورنہ گمراہی آپ کا مقدر ہے. اور سوشل میڈیا ہے جس کے منہ میں جو آتا ہے بکتا چلا جاتا ہے. اب قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے جی، قرآن کی تفسیر کے نام پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، بد عقیدگی پھیلائی جا رہی ہے، بد عملی پھیلائی جا رہی ہے. قرآن کی تفسیر کرنا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ترجمانی کرنا، یعنی لوگوں کو بتانا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. اور اگر اللہ نے کچھ اور فرمایا اور اس کی تفسیر کچھ اور کر رہا ہے وہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے بڑی سختی سے اس پر نکیر فرمائی ہے قرآن کریم میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی سختی سے تنبیہ فرمائی. اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنا، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دیتا ہے. اور یہاں ان پڑھ میں بتا رہا ہوں جس کو اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور ہم نے 60 سال پہلے سے یہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ ایک رکوع صرف پڑھا رہے ہیں نا، وہ انجینئر صاحب تفسیر پڑھا رہے ہیں، مفسر قرآن بنے ہوئے ہیں، اور افسوس جو ہلا کا ٹولہ ہے اس کو مفسر قرآن تسلیم کر کے اس کی تفسیر اسلام 360 میں انہوں نے اپلوڈ کر دی. پتہ ہے آپ کو؟ وہ تو لوگوں نے بڑا شور کیا تو پھر انہوں نے وہ بھی بڑی بےہودگی کے ساتھ اہل حدیث پر الزام بہتان لگا کے اس کی تفسیر کو نکالا. جی مجھے پکڑ کے وہ چھیپا صاحب نے یہی کہا تھا کہ اہل حدیثوں نے مجھے پکڑ کے مارا ہے، تشدد کیا، اس لیے مجھے مجبوری میں اس کی تفسیر ہٹانا پڑی ہے. اندازہ کریں گمراہی کہاں جا پہنچتی ہے. جس بندے کو اوپر دے کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور یہ چیلنج ہے ایک رکوع ہم بتائیں گے کہ یہ پڑھ دو، انجینئر صاحب اوپر دیکھ کے انگلی رکھ کے انگلی پھیر کے اگر وہ رکوع صحیح پڑھ دے منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہے. آپ اندازہ کریں ایک سطر عربی کی عبارت حدیث کی نہیں پڑھ سکتے، لیکن مفسر قرآن لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن کی تفسیر کرنی جس کو یا لمون تالمون کا فرق ہی نہیں پتا. ایک محاورہ ہے نا، یا لمون تالمون کا فرق ہے، اس کو وہ بھی نہیں پتا. مفسر قرآن بنا ہوا اور لوگوں نے اس کو مفسر بنایا ہوا ہے. تو گمراہی سبیل المومنین کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور سبیل المومنین کو پکڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہدایت پر چلنا آسان کرتا ہے، گمراہی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں.
آج مفسر قرآن یعنی کتنی بڑی یہ جسارت ہے اللہ رب العزت پر وہ شخص جھوٹ باندھ رہا ہے. کتنے موقع ہم نے باقاعدہ ریکارڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں کہ دیکھو ترجمہ غلط کر رہا ہے خبیث جاہل، لیکن لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کو عالم اور اسکالر سمجھ رہے ہیں. وہ کس طرح جہنم کی طرف بلا رہا ہے، جنت کی طرف تو نہیں بلا رہا. جو نعوذ باللہ صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، نعوذ باللہ صحابہ کرام بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی معاف نہیں کرتا. جو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ان کا وہ حیا نہیں کرتا، وہ بے حیا اسکالر بنا ہوا ہے. اور یہ دین کے نام پہ دھوکہ اسے ہی کہتے ہیں نا. نام قرآن سنت کا لے رہا ہے، قرآن حدیث کا لے رہا ہے اور گمراہی لوگوں کو دے رہا ہے. کہتا ہے قادیانیوں میں ہمارے میں فرق، وہ اہل کتاب سے بہتر ہے. مطلب ان کی عورتوں سے شادیاں کرو، اپنے ایمان گواہو. کتنے نوجوان ہیں ہمارے سرگودا میں، عینی شاہد ہیں، لوگ بتاتے ہیں اس کے کزن اور آگے آگے لوگ کس طرح ان کی لڑکیوں کے رشتوں اور پھر باہر کے ویزوں کے لیے ایمان گوا گئے ہیں. کہتا ہے کرو. اور یہاں تک کہتا ہے غلام احمد قادیانی نے کہیں صراحتاً دعوی نبوت کیا ہی نہیں. اندازہ کریں. وہ کہتا ہے کہ وضو میں پاؤں دھونے کی کوئی ضرورت نہیں. کچھ سال پہلے خود کہتا تھا کہ قرآن نے کہا ہے وضو پاؤں دھو، یہ تو فرض ہے. اب کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے. اب یہ دین کے نام پہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ کوئی اٹھتا ہے وہ سائنس کو اوپر لے جا کر قرآن و سنت کو نیچے لا کر سائنس کے تابع کرنا چاہتا ہے. کو ٹائم ٹریولنگ اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ نعوذ باللہ قرآن کی آیتوں اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں ٹائم ٹریولنگ کا ذکر کیا ہے. اندازہ کرے اتنی بڑی جسارت، اتنا بڑا دھوکہ. اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، لوگ اس کو بھی اسکالر سمجھ رہے ہیں. ساحل الدین صاحب کہہ رہے چاند جو 2 ٹکڑے ہوا تھا قرآن نے ذکر کیا، حدیث میں ذکر آیا اس کا، امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا نا. وہ کہتا ہے نہیں اصل میں چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا، یہ کوئی گرہن کا واقعہ تھا. یہ چاند گرہن کا واقعہ تھا. لوگوں نے سمجھ لیا کہ درمیان میں کوئی چیز آ گئی تھی تو ایسے لگا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، درمیان میں کوئی اور چیز آڑ آ گئی تھی تو روشنی اس کی چھپ گئی تھی. یہ اسکالر ہیں. یعنی قرآن کا بھی انکار، حدیث کا انکار، مومنوں کے راستے کا انکار. کیا صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ چاند اس طرح 2 ٹکڑے ہوا ہے؟ اس طرح نئی باتیں، نئے فتنے. کوئی تجدد کی راہیں کھولنا چاہتا ہے، کوئی علماء کو اب کہتا ہے کہ جناب اگرچہ امت کا اتفاق ہو گیا، صحابہ بھی متفق ہو گئے، تابعین، ائمہ دین، متع حرام ہو گیا نا. یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. ان کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وقتی طور پہ منع ہوا تھا اور اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا متع کو، صحیح بخاری میں ہے. اب وہ کہتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، امت متفق ہو گئی ہے، مومنوں کا راستہ یہی ہے کہ متع حرام ہو گیا قیامت تک، لیکن علماء کو کوئی راستہ تو نکالنا چاہیے، آج کل بڑی ضرورت ہے. یہ بھی اسکالرز ہیں نا. دین کے نام پہ آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں بے دینی کی طرف. کوئی اٹھ کے کہتا ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے تو ان کے پیٹ خراب تھے، ان کو اونٹ کے دودھ اور اونٹ کے پیشاب پینے کا حکم دیا تھا. اب اس حدیث کا انکار صاف طور پر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو کہتا میں حدیث کو مانتا ہوں تو میں بڑا اسکالر ہوں. اب وہ طریقے سے دیکھو جی یہ اتنی روایتیں آئی ہیں اور فلاں راوی نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے، فلاں راوی نے بیان کیے ہیں، لہذا
لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ شاید کسی راوی کا وہم ہے۔ سبیل المومنین کیا ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، 1400 سال سے متفق علیہا، اس پر اتفاق ہے، حدیث پر بھی اور ان کے الفاظ پر بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اونٹ کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا۔ علماء نے، محدثین نے باقاعدہ ان سے مسائل استنباط کیے ہیں، انکار نہیں کر سکا کوئی، ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن دین کے نام پہ دھوکہ دینے والے اب لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتے، بھی فلاں راوی نے بیان نہیں کیا، فلاں، بھائی کیا ہوا؟ کوئی راوی بیان نہ کرے تو وہ مشکوک ہو جاتی ہے حدیث۔ کسی نے مختصر بیان کر دیا، کسی نے مفصل بیان کر دیا۔ تو یہ ایک فتنہ بہت عروج پہ ہے۔ آج لوگ اسکالر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان کو اسکالر بنایا ہوا ہے، سبیل المومنین ان کے پاس نہیں۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں جو ہیں وہ ہمارے پرانے تابعین اور صحابہ کے دور میں یہ ہوتا تھا، پھر آگے بھی یہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، ایسے کیسے آج کے دور میں کیسے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ ہم تو دنیا میں جی نہیں سکتے اس طرح، لہذا ہمیں کوئی نیا راستہ بنانا پڑے گا، کوئی نئی تعبیر اور تشریح کرنی پڑے گی قرآنی آیات کی یا حدیث کی۔ بھئی اگر قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے صحابہ کو سمجھ نہیں آیا، 1400 سال بعد تمہیں سمجھ آیا سب سے زیادہ۔ یہ صحابہ نے قرآن کس سے سمجھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے ایک آیت کی تفسیر جو سمجھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ قرآن و سنت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، منکرین حدیث آئے، انہوں نے سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سائیڈ پہ کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس قرآن جو ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں، کیا ضرورت ہے ہمیں؟ قرآن مکمل ہے، پورا کا پورا پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ بس قرآن ہمیں سنا دیں، انہوں نے سنا دیا، اب جو آپ نے سمجھایا ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ پرانے منکرین حدیث ہمارے بر صغیر میں بھی، یہ جیسے غلام احمد پرویز تھا، یہ اس کا یہی دعویٰ تھا۔ اب نئے آئے ہیں، انہوں نے ضرورت دیکھی کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم اس طرح کھل کر تو انکار نہیں کر سکتے، جس طرح اب گامدی صاحب ہیں تو وہ بھی دائی، لیکن دین کے نام پہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، سود بھی حلال کیے جا رہے ہیں، بے پردگی کو پروموٹ کر رہے ہیں، غیر محرم کے ساتھ مسافے کروا رہے ہیں، حرام کو حلال کیے جا رہے ہیں، بس دین کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، سبیل المومنین کو چھوڑا ہوا۔ اگر یہ لوگ دیکھتے کہ صحابہ کرام نے کس طرح سمجھا ہے کتاب و سنت کو، تو کبھی گمراہ نہ ہوتے، کیونکہ صحابہ کا طریقہ وہ عافیت والا اور امن والا طریقہ اور راستہ تھا۔ یہ ایک ایسی شاہراہ ہے، ایسا صراط مستقیم ہے جس پہ گمراہی نہیں آ سکتی، اور جو اس راستے سے ہٹ جائے گا وہ کبھی ختم نبوت میں گمراہ ہو جائے گا، کبھی ناموس صحابہ میں گمراہ ہو جائے گا، کبھی قرآن کی تفسیر میں بونگیاں مارے گا، کبھی وہ کسی فقہی مسئلے میں گمراہ کن فتوے دے گا۔ ایک بڑے مفسر صاحب ہیں، لوگ ان کو مفسر، ہم تو نہیں مانتے بھی، جو خود کہتا ہے کہ مجھے حدیث کی الف بے کا بھی نہیں پتا، اب دوسرے مفسر کیسے بن گیا؟ حدیث کی پہلی قرآن کی پہلی تفسیر ہی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مفسر قرآن ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہی، صحابہ نے بھی آپ سے ہی تفسیر سیکھی تھی، اگر اس کو ہی چھوڑ دینا ہے پھر قرآن کی تفسیر کیسے کریں گے؟ تو پھر گمراہی ہے۔ اب لوگ، وہ بھی لوگوں کے ہاں بڑا مفسر، بڑا قرآن کی خدمت کی انہوں نے، اب وہ فتویٰ دے رہے تھے جی رینٹ جو ہے نا، رینٹ کرایہ کسی دکان مکان کا، وہ مکہ میں جائز نہیں ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں کوئی رینٹ نہیں لیا جا سکتا۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ جو ٹھیکے پہ دینا ہے زمین، یہ ناجائز ہے، آپ زمین وغیرہ ٹھیکے پہ نہیں دے سکتے۔ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں اگر کوئی شخص سبیل المومنین کو سمجھ لے تو وہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ جب سبیل المومنین کو چھوڑیں گے
پھر کہیں نہ کہیں گمراہی آ جائے گی. کہیں جناب وہ کیا اس کو کہتے ہیں شدت پسندی ہے. شدت پسندی یہ صحابہ کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی. کوئی کہتا ہے یہ عمل فرض ہے، حالانکہ صحابہ کہتا ہے یہ فرض نہیں. اب مثال کے طور پر کھڑے ہو کے پانی پینے کا مسئلہ ہے نا. اب حدیث میں ممانت بھی آئی ہے، بڑی سخت ممانت. صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کرے، کلی وہ کیا کر دے. اب صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کھڑے ہو کے پینا ثابت ہے. کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت، اور صحابہ بھی پیتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں موجود تھے. آپ نے ایک جگہ وہ وضو کیا، پانی بچا تھا، انہوں نے کھڑے ہو کر پیا. لوگوں نے بڑا عجیب سا سمجھا تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے کیا ہے تمہیں پتہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ بالکل جائز ہے. اب وہ کیا ہے، صحابہ کے طریقے کو نہیں دیکھا، وہ کہتا بس حدیث میں منع آ گیا، وہ منع ممانت منسوخ ہو گئی ہے. وہ ممانت پہلے کی تھی، بعد میں ختم ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، مختلف ادوار کئی حکم منسوخ ہوئے ہیں، ان میں سے یہ بھی حکم منسوخ ہو گیا. لیکن سبیل المومنین کو جو اختیار نہیں کرے گا وہ فوراً فتویٰ لگائے گا حرام ہے پانی کھڑے ہو کر پینا. بیٹھ کر پانی پینا بہتر ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بیٹھ کے پیتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر بھی پی لیتے. لیکن اس پر فتویٰ لگا دینا کہ یہ حرام ہے حرام ہے، تو یہ مطلب ہے یہ شدت پسندی آ جاتی ہے انسان میں. ہاں ہو سکتا ہے اس کے علم میں نہ ہو، اس نے اپنے تئیں صحیح فتویٰ دیا ہو، اس نے اللہ سے ڈر کر یہ فیصلہ کیا ہو، لیکن بہرحال جب صحابہ کرام کا طریقہ سامنے نہیں ہوتا تو کتاب و سنت کو سمجھنے میں چوک ہو جاتی ہے، تسامح ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ غلطی بسا اوقات پھر آگے گمراہیوں تک لے جاتی ہے. خارجی لوگ جو تھے جنہوں نے صحابہ کرام خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے خلاف بھی تلوار اٹھا لی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان سے مناظرہ کرنے گئے، تو انہوں نے کچھ آیتیں پیش کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا بتاؤ یہ آیتیں نبی کے صحابہ نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ جو تم نے پڑھا ہے انہوں نے بھی پڑھا تھا، لیکن انہوں نے جو سمجھا ہے تمہارے الٹ ہے. تم نے ان سے بہتر تو نہیں سمجھ لیا نا. جنہوں نے نبی کی صحبت پائی ہے اور نبی سے سیکھا ہے، انہوں نے جو سمجھا ہے وہی قابل اتباع ہے. تو اس لیے اگر دین کے نام پہ دھوکے سے بچنا ہے تو سبیل المومنین کو لازم پکڑنا پڑے گا. اور سبیل المومنین سب سے پہلا جو مومن ہے صحابہ کرام کا گروہ ہے، اس کا راستہ، صحابہ کرام کا عقیدہ، صحابہ کرام کا عمل، اس پر اپنے آپ کو کاربند کر لیں تو آپ گمراہی سے محفوظ ہو جائیں گے. صحابہ کرام کی تفسیر کو سامنے رکھ لیں، آپ صحیح قرآن کی تفسیر سمجھیں گے. اگر اس کو بائی پاس کریں گے گمراہی آئے گی، اللہ پر بہتان ہوگا اور سنت کی مخالفت ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.